محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 13ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 148 سے 177 یعنی یہ سورہ ختم تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ناظرین کرام غور کیجئے، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی برائی کو ظاہر ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن وہ شخص ظاہر کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ گویا کہ یہاں ایک قسم غیبت کی بتائی جا رہی ہے جسے غیبت نہیں کہا جاتا۔ ایک عربی شاعر نے کہا: القدح لیس بغیبت فی ستۃ، القدح لیس بغیبت فی ستۃ متظلم ومعرف ومحذر ومجاہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر۔ اس چیز کو غیبت نہیں کہتے اگر کوئی آدمی اپنے ظلم کی داستان دوسروں کو سناتا ہے، یا کوئی آدمی اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے جیسے اعرج لنگڑا، ومحذر یا کوئی آدمی کسی کے شر سے کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ بھی غیبت نہیں ہے، یا کھلے عام برائی ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہتا ہے تو وہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ومستفتن، وہ فتویٰ مانگنے گیا تو کھل کر بیان کرے، فتوے کو اپنے سامنے رکھے تاکہ پوری بات اسے سمجھ میں آئے۔ جب تک پوری بات نہ سمجھ میں آئے گی تب تک وہ مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، تو وہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی برائی کو ختم کرنے کے لیے مدد طلب کرے، ان لوگوں کے پاس جائے جن کے پاس طاقت ہے کہ وہ برائی کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، تو اسے بھی غیبت نہیں کہتے۔ تو یہاں وہی ہے کہ اگر ظلم کیا گیا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان دوسروں کو سنا سکتا ہے، لیکن معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، اللہ معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ برائی ہے اس طریقے سے کہ جتنا ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لیا جائے، لیکن اگر کوئی معاف فرما دے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ظلم سے روکنا مقصود ہے تاکہ آدمی ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 122 باب فی حق الجوار، حدیث نمبر 5153۔ ایک پڑوسی آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، کہنے لگا: اللہ کے رسول، میرا پڑوسی ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا: فاصبر، صبر کر۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، کہا: میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے کہا: اذهب فطرح متاعک فی الطریق، جا اپنے سامان کو راستے پر نکال کر رکھ دے تاکہ آنے جانے والے گزریں گے، پوچھیں گے کہ تو نے اپنا سامان باہر کیوں رکھ دیا، تو تو بتائے گا کہ فلاں پڑوسی نے مجھے تکلیف دی ہے، تو لوگ اسے لعن و طعن کریں گے۔ ایسا ہی کیا، لوگ اسے لعن و طعن کرنے لگے۔ وہ آدمی آیا اپنے پڑوسی کے پاس اور کہنے لگا: بھائی، اب آئندہ سے میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، لا تری منی شیئا فتکرہہ، تو مجھ سے وہ چیز نہیں پائے گا جو تجھے ناپسندیدہ ہو۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے: یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آسمان سے کوئی کتاب آپ پر اترتی، جبکہ اس سے پہلے یہ کفار مکہ کے بارے میں بات تھی، اس سے پہلے موسیٰ کی قوم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھائیے، تو کیا ہوا؟ اسے بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کے بدلے۔ یہودیوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے
ان کا کہنا یہ ہے، ناظرین کرام غور کیجئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ان کی اصل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا۔ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے اور اس پر ایمان ہے۔ قیامت کے قریب وہ اتریں گے، زندہ ہی اللہ نے انہیں اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ اتریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کا خاتمہ ہوگا، اسلام پر وہ عمل کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نافذ کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویزع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ غور کیجئے ناظرین کرام، بہت اہم حدیث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 71 حدیث نمبر 155، نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حاکما بشریعت نبینا محمد، حدیث نمبر 155۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور با ضرور عیسیٰ بن مریم انصاف پسند حاکم کی صورت میں آسمان سے اتریں گے، صلیبوں کو توڑ دیں گے۔ جو آج عیسائی لوگ صلیب لگائے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں، صلیبوں کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، ٹیکس کو اٹھا دیں گے۔ ان کے دور میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ کوئی مال لینے والا نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق سیریا کی راجدھانی میں منارہ شرقیہ، دو منارہ شرقیہ پر اتریں گے 2 فرشتوں کے ساتھ۔ یہ قیامت کی اہم نشانی ہوگی۔ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں موت دے گا۔ ان کے زمانے میں جتنے بھی عیسائی ہوں گے ان کی موت سے پہلے پہلے مسلمان ہو جائیں گے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے نبیوں کے بارے میں۔ پورے قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ چند انبیاء کا تذکرہ ہے۔ کتنے نبی ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں حالات کے حساب سے انبیاء آتے رہے، اللہ ڈرانے والوں کو بھیجتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، کیونکہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ان کی اصل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے، ان کا کہنا یہ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا۔ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے اور اس پر ایمان ہے۔ قیامت کے قریب وہ اتریں گے، زندہ ہی اللہ نے انہیں اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ اتریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کا خاتمہ ہوگا، اسلام پر وہ عمل کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نافذ کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویزع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ غور کیجئے ناظرین کرام، بہت اہم حدیث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 71 حدیث نمبر 155، نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حاکما بشریعت نبینا محمد، حدیث نمبر 155۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور با ضرور عیسیٰ بن مریم انصاف پسند حاکم کی صورت میں آسمان سے اتریں گے، صلیبوں کو توڑ دیں گے۔ جو آج عیسائی لوگ صلیب لگائے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں، صلیبوں کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، ٹیکس کو اٹھا دیں گے۔ ان کے دور میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ کوئی مال لینے والا نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق سیریا کی راجدھانی میں منارہ شرقیہ، دو منارہ شرقیہ پر اتریں گے 2 فرشتوں کے ساتھ۔ یہ قیامت کی اہم نشانی ہوگی۔ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں موت دے گا۔ ان کے زمانے میں جتنے بھی عیسائی ہوں گے ان کی موت سے پہلے پہلے مسلمان ہو جائیں گے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے نبیوں کے بارے میں۔ پورے قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ چند انبیاء کا تذکرہ ہے۔ کتنے نبی ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں حالات کے حساب سے انبیاء آتے رہے، اللہ ڈرانے والوں کو بھیجتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، کیونکہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں سے، کہا جا رہا ہے لوگوں سے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض۔ کیا کہا؟ اے لوگو، رسول تمہارے پاس حق بات لے کر آ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم لوگ ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو یاد رکھو آسمان و زمین اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ اگر تم انکار کرو گے، کفر اختیار کرو گے، اسلام قبول نہیں کرو گے، ایک اللہ کو تسلیم نہیں کرو گے، تو اللہ بے نیاز ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمام کے تمام لوگ ایک متقی پرہیزگار آدمی کی طرح ہو جائے تو میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمام کے تمام لوگ ایک غلط آدمی کی طرح ہو جائیں، فاسق و فاجر کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم
کتاب البر والصلۃ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2577۔ اے میرے بندو، تمام کے تمام لوگ ایک زمین پر کھڑے ہو جائیں، ایک زمین پر کھڑے ہو جائیں، اور تمام کے تمام لوگ مانگے جو مانگنا ہے میں تمام کے تمام لوگوں کو دے دوں۔ میری بادشاہت میں کمی واقع نہیں ہوگی مگر اتنا ہی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے۔ کہاں سمندر اور کہاں سوئی؟ اللہ نے کہا اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ لوگ ایمان قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، لوگوں کا فائدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اے نصرانی، اے عیسائیو، اے نصرانیو، تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو سے کہتے ہیں کہ اس کے درجے کو بڑھا کر پیش کرو۔ اللہ پر سچ بات کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تین کے تیسرے نہیں ہیں، ان کے اللہ کے کلمہ ہیں۔ اللہ نے کہا لفظ کن کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا، ہو جا تو وہ ہو گئے۔ وروح من، اور وہ پھونک ہیں جو جبریل امین نے ان کی ماں کو پھونکا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، ان کے رسولوں پر۔ تم لوگ ثلاثہ مت کہو، تین خدا مت کہو، باز آ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے، آسمان و زمین اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالی مہربان ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ اہل کتاب، یہ نصرانی، ان کو کہا جا رہا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا علیما ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کفار مکہ سے بھی کہ مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آر محسوس نہیں کرتے، اور اسی طرح مقرب فرشتے، نیک فرشتے، کہ وہ کہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کی عبادت سے تنگی محسوس نہیں کرتے، آر محسوس نہیں کرتے۔ جو کوئی اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے گا، تنگی محسوس کرے گا، تکبر اختیار کرے گا، اللہ تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، اللہ زیادہ کرے گا۔ جنہوں نے تکبر کیا، اللہ کی عبادت کرنے سے تنگی محسوس کی، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ حقیقت پتہ چل گئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، یا تین کے تیسرے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، کچھ بھی نہیں۔ پھر تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، ناظرین کرام غور کیجیے، اے لوگو تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے اور ہم نے واضح روشنی یعنی قرآن کو نازل کر دیا ہے۔ جو ایمان لائے گا رحمت میں جائے گا۔ آگے تذکرہ ہو رہا، آخری آیت ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ میراث کی تقسیم، کلالہ اسے کہتے ہیں وہ میت، وہ مردہ آدمی جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، اگر اس کے وارث
अल्लाती भाई बहन वारिस बने। यहां अल्लाती, आइन से अल्लाती, अल्लाती भाई बहन, आइनी भाई बहन उनके वारिस हो। आइनी और अल्लाती अरबी जुबान में उसे कहा जाता है कि बाप तो एक हो लेकिन मां कई हो। वो अगर वारिस हैं, एक है, भाई है या बहन है, तो आधा माल मिलेगा, और अगर दो हैं तो सुलुस मिलेगा। इन कानत सनतैनी फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक, अगर दो हैं तो सुलुस माल का दो हिस्सा, और अगर भाई और बहन मिक्स हैं, वही अल्लाती और आइनी भाई बहन है, जमा है, एक साथ है, तो मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को दो हिस्सा और औरत को एक हिस्सा। अल्लाह ताला बयान कर रहा है तुम गुमराह न हो, अल्लाह जानने वाला है, हर चीज का जानने वाला है। देखा नाज़रीन किराम, गौर कीजिए, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में मसले को बयान कर दिया। है कोई जो इन चीजों से हिदायत हासिल करे? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों को अच्छी तरह समझने की और फिर इन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।